آج ہم ایک ایسی تنظیم کے اندر جھانکیں گے جسے دنیا کی سب سے طاقتور اور شاید سب سے پراسرار فوجی سائنس ایجنسی کہا جاتا ہے، ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی یعنی ڈارپا۔ جی، اور ہماری آج کی گفتگو کا محور اینی جیکبسن کی ایک بہت دلچسپ کتاب ہے دی پینٹاگونز برین۔ یہ کتاب ڈارپا کی تقریباً 60 سالہ تاریخ، اس کے کچھ بڑے انقلابی منصوبوں اور دنیا پر اس کے گہرے اثرات کا جائزہ لیتی ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں اس ادارے کے اندرونی کام کاج اور سوچ کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ بالکل، ایک اندرونی منظر پیش کرتی ہے۔ ڈارپا کا بنیادی مقصد، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، امریکی فوج کے لیے ایسی ٹیکنالوجی تیار کرنا جو اسے دنیا میں فیصلہ کن برتری دلا سکے۔ جی ہاں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تحقیق عوام تک پہنچنے والی ٹیکنالوجی سے کئی دہائیاں آگے ہوتی ہے۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ تو آئیے اس ادارے کی کچھ اہم دریافتوں اور ظاہر ہے کچھ تنازعات کا بھی جائزہ لیتے ہیں جو جیکبسن نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر اس ادارے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، اس کا قیام 1958 میں ہوا، اور اس کا جو فوری محرک تھا وہ تھا سوویت یونین کا سپوتنک سیٹلائٹ۔ اچھا، سپوتنک۔ جی، جب سوویت یونین نے پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا تو امریکہ میں ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، صدمے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایک احساس کہ وہ تکنیکی دوڑ میں شاید پیچھے رہ گئے۔ تو ڈارپا اسی چیلنج کا جواب تھا ایک طرح سے۔ بالکل، یہ امریکہ کا ٹیکنالوجیکل جواب تھا۔ لیکن اس کی ساخت وہ بہت منفرد ہے۔ یہ محکمہ دفاع کی مرکزی تحقیق و ترقی کی تنظیم ہے۔ بجٹ بھی کافی بڑا ہوگا۔ جی، سالانہ بجٹ اربوں ڈالر میں ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خود کوئی لیبارٹری نہیں چلاتے۔ اچھا، تو پھر ریسرچ کیسے ہوتی ہے؟ یہ اپنا سارا کام یونیورسٹیوں، نجی کمپنیوں اور دوسرے تحقیقی اداروں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ وہ ٹھیکے دیتے ہیں، پروجیکٹس دیتے ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ ان کا اپنا عملہ بہت مختصر ہوتا ہے، یہ بات درست ہے؟ حیرت انگیز طور پر چھوٹا، بمشکل 100-125 پروگرام مینیجرز ہوتے ہیں۔ بس اتنے سے لوگ؟ جی، اور یہ لوگ اکثر اپنی شعبوں کے چوٹی کے ماہر ہوتے ہیں۔ انہیں بہت زیادہ آزادی اور وسائل دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بڑے، بلند پرواز اور بعض اوقات بہت خطرناک سمجھے جانے والے آئیڈیاز پر کام کر سکیں۔ یعنی بیوروکریسی کم ہے؟ بہت کم۔ فیصلے تیزی سے ہوتے ہیں اور ناکامی کو بھی تحقیق کا ایک ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، فیل فاسٹ لرن فاسٹر والا ماڈل۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ یہی لچکدار ماڈل ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز ہے۔ لیکن ڈارپا کے قیام سے پہلے بھی، خاص طور پر ایٹمی دور کی شروعات میں، ٹیکنالوجی کی طاقت اور اس کے خطرے دونوں واضح ہو چکے تھے۔ کتاب میں 1954 کے کیسل براوو ہائیڈروجن بم ٹیسٹ کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، کیسل براوو ٹیسٹ وہ ایک بہت اہم اور سچ پوچھیں تو خوفناک واقعہ تھا۔ یہ امریکہ کا پہلا خشک ہائیڈروجن بم ٹیسٹ تھا، اور اس کی طاقت ہیروشیما بم سے آپ اندازہ کریں 1000 گنا زیادہ تھی۔ 1000 گنا؟ جی، جیکبسن بتاتی ہیں کہ ٹیسٹ سے پہلے سائنسدانوں میں شدید بے چینی تھی۔ کچھ کو تو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ تجربہ زمین کی فضا کو ہی نہ جلا دے۔ انریکو فرمی جیسے بڑے نام بھی اس قسم کے ہتھیاروں کے سخت مخالف تھے۔ اور ٹیسٹ کے نتیجے وہ توقع سے کہیں زیادہ تباہ کن نکلے؟ بالکل، دھماکہ اندازے سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ طاقتور تھا، اور جو تابکاری تھی وہ غیر متوقع طور پر میلوں دور تک پھیل گئی۔ اس نے کئی جزیروں کے رہائشیوں کو اور ایک جاپانی ماہی گیر کشتی لکی ڈریگن کو شدید متاثر کیا۔ یہاں تک کہ امریکی فوجی مصبرین جو نسبتاً محفوظ بنکروں میں تھے وہ بھی خطرناک حد تک تابکاری کا شکار ہوئے۔ تو یہ واقعہ ایٹمی ہتھیاروں کی تلخ یاد دہانی بن گیا؟ جی ہاں، بالکل، اور اسی خوف کے ماحول میں پھر وہ قیامت کے دن کے منصوبے بن رہے تھے۔ ڈومسڈے سیناریو جسے کہتے ہیں۔ جی، دی ایمرجنسی پلانز بک جیسی دستاویزات تیار ہوئیں جو سوویت ایٹمی حملے کی صورت میں مکمل تباہی کا نقشہ کھینچتی تھیں۔ یہ سرد جنگ کی ذہنیت اور وہ جو ہر وقت ایک خطرہ محسوس ہوتا تھا اس کا پتہ دیتی ہیں۔ اور اسی ماحول میں ظاہر ہے پیچیدہ مسائل کے حل اور منصوبہ بندی کے لیے کمپیوٹرز کی ضرورت بھی شدت سے محسوس کی گئی ہوگی۔ بالکل، یہیں سے جان وان نیومن جیسے لوگوں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا، وان نیومن۔ جی، وان نیومن جیسے ذہین ریاضی دانوں نے نہ صرف ابتدائی کمپیوٹرز جیسے ENIAC اور منیاک ان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا، بلکہ انہیں انسانی دماغ کی طرح کام کرنے کے نظریات بھی پیش کیے۔ اور رینڈ کارپوریشن کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی، رینڈ کارپوریشن جیسی تھنک ٹینکس میں انہوں نے گیم تھیوری پر بھی کام کیا۔
جیسے وہ پرزنرز ڈائلیما ہے، یہ سب اسٹریٹجک فیصلوں اور تنازعات کو سمجھنے میں مدد دیتا تھا۔ اور پھر وہ تصور آیا جس نے آج ہماری زندگیاں بدل دی ہیں، انٹرنیٹ۔ کیا اس کا تعلق بھی ڈارپا سے ہے؟ بلا شبہ یہ شاید ڈارپا کی سب سے مشہور اور دور رس ایجاد ہے۔ 1960 کی دہائی میں JCR لکلائڈر نامی ایک ویژنری سائنسدان تھے جو اس وقت ڈارپا میں کام کر رہے تھے۔ لکلائڈر؟ جی، انہوں نے انٹر گلیکٹک کمپیوٹر نیٹ ورک کا تصور پیش کیا۔ یہ ایک ایسے نیٹ ورک کا خیال تھا جو دنیا بھر کے کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑ سکے۔ اچھا، یعنی یہ انٹرنیٹ کا ابتدائی خاکہ تھا۔ بالکل، اسی تصور نے آرپانیٹ کی بنیاد رکھی جو ڈارپا کا ہی ایک منصوبہ تھا، اور یہی آرپانیٹ آگے چل کر انٹرنیٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ کمال ہے، یعنی جس انٹرنیٹ پر ہم آج یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اس کی جڑیں بھی پینٹاگون کے ایک پروجیکٹ میں ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ لیکن ڈارپا کا کام صرف کمپیوٹر نیٹ ورکس تک تو محدود نہیں رہا ہوگا، ویتنام جنگ میں بھی اس کا کردار تھا۔ جی، ویتنام میں ڈارپا نے پروجیکٹ ایجائل کے تحت بہت سی نئی ٹیکنالوجیز آزمانے کی کوشش کی تھی۔ اس میں خاموش گشت کرنے والی کشتیاں تھیں۔ خاموش کشتیاں؟ جی، اور دشمنوں کی بو سونگھ کر شناخت کرنے والے تربیت یافتہ کتے بھی۔ حالانکہ وہ منصوبہ گرمی کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا۔ اور بھی کئی طرح کے گیجٹس تھے۔ کتاب میں اسٹریٹجک ہیملٹ پروگرام کا بھی خاص ذکر ہے جس کا مقصد دیہاتی آبادی کو کمیونسٹ گوریلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نئے قلعہ بند دیہاتوں میں منتقل کرنا تھا۔ یہ کیسا رہا؟ ہاں، اور یہ پروگرام کافی متنازع ثابت ہوا۔ رینڈ کارپوریشن کے 2 ماہرین بشریات تھے، جیرالڈ ہکی اور جارج ڈونیل۔ ماہرین بشریات فوج کے ساتھ؟ جی، وہ ویتنام میں زمینی حقائق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اس پروگرام پر سخت تنقیدی رپورٹ لکھی، بتایا کہ یہ مقامی ثقافت اور ضروریات کے بالکل خلاف ہے اور الٹا لوگوں کو حکومت سے متنفر کر رہا ہے۔ تو کیا اس رپورٹ پر عمل ہوا؟ جیکبسن کے مطابق اس رپورٹ کو دبا دیا گیا۔ اعلیٰ حکام نے اس پر یوں کہیں کہ کان نہیں دھرے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی یا منصوبے ہمیشہ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے اور بعض اوقات ناپسندیدہ معلومات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی دور میں ان پروگراموں کی ابتدائی شکلیں بھی نظر آتی ہیں جنہیں بعد میں ہیومن ٹرین سسٹم کہا گیا۔ یہ کیا تھا؟ اس میں سماجی سائنسدانوں کو فوجی یونٹوں کے ساتھ منسلک کیا گیا تاکہ وہ مقامی آبادی کو سمجھنے میں مدد دیں۔ ان پروگراموں پر بعد میں شدید اخلاقی بحث چھڑی کہ کیا علم انسان یعنی اینتھروپولوجی جیسے مضامین کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں۔ یہ تو ایک سنجیدہ سوال ہے۔ ہاں، ویتنام کے بعد ڈارپا نے بہت سے منصوبے انتہائی خفیہ بھی رکھے۔ کیا ان میں سے کچھ کا ذکر کتاب میں ہے؟ جی، مثال کے طور پر آپریشن آرگس، یہ 1958 میں کیا گیا ایک مکمل خفیہ ایٹمی تجربہ تھا۔ خلا میں؟ جی، خلا میں 3 ایٹمی دھماکے کیے گئے تاکہ زمین کے گرد جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس پر اثرات جانچے جا سکیں۔ اور اس کے علاوہ جیسن نامی سائنسدانوں کا ایک ایلیٹ گروپ ہے جیسن پر خفیہ مشاورت فراہم کرتا رہا ہے اور حیرت انگیز طور پر آج بھی فعال ہے۔ اور پھر وہ ٹیکنالوجیز ہیں جنہوں نے جدید جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا، اسٹیلتھ، GPS، JSTARs، یہ سب ڈارپا کی دین ہے؟ بڑی حد تک جی ہاں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جس نے F-117A جیسے ریڈار سے پوشیدہ رہنے والے طیارے ممکن بنائے، وہ پہلی خلیجی جنگ میں بہت کارگر ثابت ہوئی۔ جی، وہ رات کے حملے۔ بالکل، گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی GPS، اس کی بنیاد بھی ڈارپا کے منصوبوں میں رکھی گئی۔ JSTRs طیارے جو پرواز کے دوران زمین پر ایک وسیع علاقے کی نگرانی کر سکتے ہیں، دشمن کی نقل و حرکت کو ٹریک کر سکتے ہیں ریئل ٹائم میں؟ جی، ریئل ٹائم میں۔ اور پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم، یہ سب ٹیکنالوجیز سرد جنگ کے دوران یا اس کے فوراً بعد ڈارپا کی سرپرستی میں تیار ہوئیں۔ پہلی خلیجی جنگ کو تو اکثر ٹیکنالوجی وار یا ویڈیو گیم وار بھی کہا جاتا ہے، جہاں امریکی تکنیکی برتری بہت واضح نظر آئی۔ جی، ایسا ہی کہا گیا۔ JSTARs نے عراقی فوج کی نقل و حرکت کو دکھایا، اسٹیلتھ طیاروں نے اہداف کو نشانہ بنایا، اور پیٹریٹ میزائلوں نے کچھ تنازعات کے باوجود عراقی اسکڈ میزائلوں کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ نے ڈارپا کی کئی دہائیوں کی محنت کا نتیجہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن کیا ٹیکنالوجی ہر جنگ کا جواب ہے؟ صومالیہ میں موگدیشو کا واقعہ، وہ بلیک ہاک ڈاؤن والا،
وہ تو کچھ اور کہانی سناتا ہے نا؟ بالکل 1993 میں موغدیشو کا واقعہ ایک اہم سبق تھا۔ اس نے دکھایا کہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی بھی گنجان آباد شہری علاقوں میں کم ہتھیاروں سے لیس مگر منظم دشمن کے سامنے محدود ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد شہری جنگ پر توجہ بڑھی؟ جی، اس واقعے کے بعد ڈارپا نے شہری جنگ یعنی اربن وارفیئر کے چیلنجز سے نبٹنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز پر زیادہ توجہ دینا شروع کی۔ اور پھر 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ اس نے یقیناً ڈارپا کی ترجیحات کو ایک بار پھر بدلا ہوگا۔ 9/11 نے نگرانی یعنی سرویلنس اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ٹیکنالوجیز کو بالکل مرکزی حیثیت دے دی۔ اسی تناظر میں جان پوائنٹیکسٹر، وہی جو ایران کانٹرا اسکینڈل میں تھے؟ جی وہی، انہوں نے ڈارپا میں ٹوٹل انفارمیشن اویئرنیس یعنی TIA پروگرام شروع کیا۔ TIA، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ وسیع پیمانے پر الیکٹرانک ڈیٹا جیسے ای میلز، فون ریکارڈز، سفری معلومات، مالیاتی لین دین، یہ سب کچھ اکٹھا کر کے ان میں ممکنہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے نمونے تلاش کیے جائیں ڈیٹا مائننگ کے ذریعے۔ یہ تو بہت متنازع پروگرام لگتا ہے، خاص طور پر پرائیویسی کے حوالے سے۔ شدید متنازع، اس پر زبردست عوامی اور سیاسی رد عمل آیا۔ خاص طور پر اس کا جو لوگو تھا، ایک آنکھ جو پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے، اس نے بھی خدشات کو بہت ہوا دی۔ تو کیا ہوا اس پروگرام کا؟ کانگریس نے بظاہر 2003 میں اس پروگرام کو بند کر دیا۔ بظاہر مطلب یہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا؟ جیکبسن کی تحقیق کے مطابق پروگرام کا نام تو ختم کر دیا گیا، لیکن اس کی بہت سی کلیدی ٹیکنالوجیز اور منصوبے خفیہ طور پر نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی NSA اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کو منتقل کر دیے گئے۔ اچھا۔ بعد میں کامبیٹ زونز ڈیٹ سی جیسے پروگرام سامنے آئے، جن کا مقصد شہری علاقوں میں لاکھوں لوگوں کی نقل و حرکت کو کیمروں اور سینسرز کے ذریعے ٹریک کرنا تھا۔ یہ ایک طرح سے TIA کے نظریات کا ہی تسلسل تھا۔ 9/11 کے بعد ایک اور بڑا خوف حیاتیاتی ہتھیاروں کا بھی تو تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ سوویت یونین کے حیاتیاتی ہتھیاروں کے پروگرام کے ایک سابق اعلیٰ عہدیدار تھے کین علی بیک۔ کین علی بیک؟ جی، وہ منحرف ہو کر امریکہ آ گئے اور انہوں نے ہوش شبہ انکشافات کیے کہ سوویت یونین نے چیچک اور ایبولا جیسی بیماریوں کو ہتھیار کے طور پر تیار کیا تھا اور ان کے زیادہ خطرناک چمائرا ورژن بھی بنائے تھے۔ یا اللہ! اس خطرے کے پیش نظر ڈارپا نے حیاتیاتی حملوں کا فوری پتہ لگانے کے لیے بائیو الرٹ جیسے نظاموں پر کام تیز کیا اور شناخت کے لیے بائیو میٹرک ٹیکنالوجی جیسے انگلیوں کے نشان اور آنکھ کی پتلی یعنی آئرس اسکین کرنے والے ہینڈ ہیلڈ انٹر ایجنسی آئیڈینٹی ڈیٹیکشن اکوپمنٹ مختصراً ہائیڈ اس پر بھی کام تیز کر دیا۔ اب آتے ہیں اس شعبے کی طرف جو شاید آج کل سب سے زیادہ زیر بحث ہے، ڈرونز، روبوٹس اور مستقبل کی جنگیں۔ ڈارپا اس میدان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں سب سے آگے ہے۔ چھوٹے ہاتھ سے پھینکے جانے والے واسپ ڈرون سے لے کر واسپ؟ جی بالکل چھوٹا سا، وہاں سے لے کر ہائپرسونک فالکن HTV-2 تک، یہ آواز کی رفتار سے 20 گنا زیادہ تیزی سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میک 20 یعنی دنیا میں کہیں بھی 1 گھنٹے کے اندر؟ جی، تھیوری میں تو یہی ہے، اتنی تیز۔ کتاب میں بائیومیمیٹک ڈرونز کا بھی ذکر ہے، یعنی ایسے ڈرونز جو قدرتی مخلوقات جیسے کیڑوں یا پرندوں کی نقل کرتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے مکھی یا ہمنگ برڈ کی طرح کے چھوٹے جاسوس ڈرونز۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب تصور بائیو ہائیبرڈز کا ہے۔ بائیو ہائیبرڈز، آدھے جاندار آدھی مشین؟ جی ہاں، مثال کے طور پر سائبورگ کیڑے جن کے اعصابی نظام کو کنٹرول کر کے انہیں جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ تحقیق ابھی شاید ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن یہ ڈارپا کی سوچ کی سمت دکھاتی ہے کہ وہ کس حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اور زمینی روبوٹس کا کیا حال ہے؟ وہاں بھی کافی کام ہو رہا ہے۔ الفا ڈاگ جیسا روبوٹ ہے جو فوجیوں کے ساتھ سامان اٹھا کر مشکل راستوں پر چل سکتا ہے۔ وہ 4 ٹانگوں والا؟ جی، چیٹا روبوٹ ہے جو بہت تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہے۔ مارس جیسے مسلح روبوٹ ہیں جو نگرانی بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر فائر بھی۔ اور لینڈرائڈز جیسے چھوٹے روبوٹ جو میدان جنگ میں ایک خودکار کمیونیکیشن نیٹ ورک بنا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں ٹرانس ہیومنزم کے تصور کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر مائیکل گولڈبلیڈ میں کیا تھا، جو ڈارپا کے ایک ڈائریکٹر رہے۔ کیا یہ انسان کو ٹیکنالوجی سے بہتر بنانے کی کوشش ہے؟ بالکل۔
ٹرانس ہیومنزم کا نظریہ سادہ لفظوں میں یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انسانی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے، یہاں تک کہ انسانی ارتقاء کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں ایگزوسکیلیٹن سوٹ شامل ہیں جو فوجی کو زیادہ طاقت اور برداشت دیتے ہیں۔ برین کمپیوٹر انٹرفیسز یعنی BCI پر تحقیق ہو رہی ہے۔ دماغ کو کمپیوٹر سے جوڑنا؟ جی، ایسی ٹیکنالوجی جو دماغ کو براہ راست کمپیوٹر سے جوڑ دے تاکہ فوجی صرف سوچ سے مشینوں کو کنٹرول کر سکیں۔ اور کتاب میں اعضاء کی دوبارہ تخلیق، لمب ریجنریشن کی تحقیق کا بھی ذکر ہے؟ جی، جیسے بعض جانوروں، مثال کے طور پر سیلمینڈر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کٹے ہوئے اعضاء دوبارہ اگا لیتے ہیں۔ ڈارپا اس پر تحقیق کروا رہا ہے کہ کیا یہ صلاحیت انسانوں میں پیدا کی جا سکتی ہے، تاکہ جنگ میں زخمی ہونے والے فوجی تاکہ وہ اپنے ضائع شدہ اعضاء کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ کتاب میں چوہوں پر کچھ کامیاب ابتدائی تجربات کا ذکر ہے۔ یہ سب تو بالکل سائنس فکشن کی دنیا لگتی ہے، لیکن یہ حقیقی تحقیق ہے۔ اس کے ساتھ ہی مصنوعی ذہانت یعنی AI کے امکانات اور ظاہر خطرات کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ مصنوعی ذہانت پر بھی بہت کام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ لاس الاموس جیسی جگہوں پر مصنوعی دماغ بنانے کی کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن حقیقی انسانی شعور کانشسنس پیدا کرنا اب بھی سائنس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کمپیوٹرز بہت تیزی سے سیکھ رہے ہیں، پیچیدہ کام کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی سوچ سکتے ہیں؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ بالکل۔ اسٹیفن ہاکنگ جیسے بڑے سائنسدانوں نے تو خبردار کیا تھا کہ اگر AI انسانوں سے زیادہ ذہین ہو گئی اور ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گئی تو یہ انسانیت کے لیے ایک وجودی خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ تشویش ہے، اور جیکبسن بتاتی ہیں کہ ڈیفنس سائنس بورڈ یعنی DSB جیسی مشاورتی تنظیمیں پینٹاگون پر زور دے رہی ہیں کہ وہ مکمل طور پر خود مختار ہتھیار آٹونومس ویپنز تیار کریں۔ خود مختار ہتھیار یعنی ایسے روبوٹ جو خود فیصلے کرے؟ جی، ایسے روبوٹس جو انسان کی مداخلت کے بغیر خود ہی ہدف کا انتخاب کریں اور اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ لیکن کیا فوجی خود ایسے سسٹمز پر بھروسہ کرنے کو تیار ہیں؟ اور کتاب میں مفادات کے ٹکراؤ کا بھی ذکر ہے۔ کتاب کے مطابق بہت سے فوجی اہلکار ان مکمل خود مختار نظاموں پر تحفظات رکھتے ہیں، اور جیکبسن یہ بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ DSB کے زیادہ تر ممبران کا تعلق دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیوں سے ہے۔ اچھا، وہی کمپنیاں جو یہ ہتھیار بنانے سے مالی فائدہ اٹھائیں گی؟ بالکل، تو یہ ایک واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ لگتا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کا لب لباب کیا ہے؟ ڈارپا، پینٹاگون کا یہ دماغ گزشتہ 6 دہائیوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے ٹیکنالوجی کے مستقبل کو شکل دے رہا ہے۔ انٹرنیٹ سے لے کر اسٹیلتھ طیاروں، GPS سے لے کر روبوٹس اور بائیو ٹیکنالوجی تک اس کا اثر ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جی، اس کی تاریخ کامیابیوں اور ناکامیوں، انقلابی ایجادات اور گہرے اخلاقی سوالات کا ایک بہت پیچیدہ مجموعہ ہے۔ کیسل براوو کی تباہی سے لے کر ویتنام کی متنازع ٹیکنالوجیز، TIA کا پرائیویسی تنازع، اور اب خود مختار ہتھیاروں اور ٹرانس ہیومنزم کے امکانات، یہ سب اس کی کہانی کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو مسلسل ناممکن کو ممکن بنانے کی دھن میں رہتی ہے۔ بالکل، لیکن اس کے نتائج ہمیشہ مثبت نہیں ہوتے، یا کم از کم ان پر سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب کوئی ادارہ، خاص طور پر ایک خفیہ فوجی ادارہ، مستقبل کی پیشگوئی کرنے کے بجائے اسے خود تخلیق کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اس کے انسانیت کے لیے کیا مضمرات ہیں؟ کیا اس تخلیقی طاقت کو ہمیشہ دانش مندی سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ ہمیشہ ہمارے کنٹرول میں رہے گی، خاص طور پر جب بات AI اور خود مختار نظاموں کی ہو؟ بالکل۔ اینی جیکبسن کی کتاب ہمیں انہی بڑے اور اہم سوالات کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔